حضرات اور انوائٹڈ حضرات اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں. ایک تو پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کا سالانہ اجلاس بھی ہے اور دوسرا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کے لیے حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ برائے تمغہ امتیاز کا اعلان کیا ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان نے ڈاکٹر شیخ اقبال کی شخصیت اور فن پر ایک کتاب شائع کیا ہے پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے میں، اور اس کے مصنف ہیں شاہد بخاری ایڈوکیٹ، اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے. سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ریاض کو کہ وہ آئیں اور الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين سبحان اللہ سبحان اللہ بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والا. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، کیا بات تہے خاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے. کیا بات کیا اب بات. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ کونین بنائے گئے سرکار
کونین بنائے گئے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کے لیے تم کو مددگار بنایا ایسوں کے لیے تم کو مددگار بنایا تو سنایا بھی بہت کچھ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کیا بات ایک اور نعت خان جس کو میں دعوت دے رہا ہوں محمد صفدر حیات کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول اللہ پیش کریں ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا
اغیار نے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے واہ واہ اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے اب میں دعوت دیتا ہوں اس تنظیم کے نائب صدر جناب ظفر عباس صاحب کو دعائیں اور ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کے حوالے سے چند باتیں کریں السلام علیکم تمام دوستوں سر کی اجازت سے یاد کرتا ہوں بات کر کے اس سکول میں آ کے پڑھا اور سر کے تعاون سے اور سر کی دعاؤں سے خالق نے مجھے کامیاب کیا سر پوری محنت کر رہے ہیں تمام بلائنڈ دوستوں کے لیے اور اس سکول کی وجہ سے بہت سے دوست کامیاب ہوئے ہیں سر کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور رات دن سر اس ادارے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں بلائنڈ دوستوں کا خیال رکھیں اور دوستوں بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں بس سلام تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کرے اب میں دعوت دیتا ہوں اسی اسکول کے پڑھے ہوئے پروفیسر جو آج کل پڑھا رہے ہیں نواز شریف کالج میں پروفیسر طارق سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب کی زندگی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کی شخصیت کے بارے میں تو ایسا ہے کہ ابھی میں نابینا نہیں ہوا تھا تو ان کے چرچے سنا کرتا تھا تو
वो नाबीना होने के बाद तो जब मैंने यहाँ कॉलेज में दाखिले के लिए कोशिश की तो मुझे दाखिला नहीं दिया गया। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा जी कि आप ब्लाइंड हैं, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ना, आपके लिए तो किसी बंदे को रखना होगा, आपको क्लास में ले जाना लाना बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। वो साल मेरा मिस हो गया। अगले साल मैं आया और शेख साहब से रिक्वेस्ट की कि शेख साहब, क्योंकि उस वक्त शेख साहब गवर्नमेंट कॉलेज सबोदा में ही तदरीस के फ़राइज़ सरंजाम ले रहे थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि शेख साहब ये मसला है, मुझे दाखिला नहीं मिल रहा, सिर्फ ब्लाइंड होने की वजह से मुझे दाखिला नहीं दे रहा। तो शेख साहब की शफ़क़त, फिर उनकी वजह से मुझे दाखिला मिला और फर्स्ट ईयर से लेकर MA तक मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, रेगुलर पढ़ा और 97 में मैंने MA इस्लाम किया और फिर इदारे की भरपूर तावन भी मुझे हासिल रहा। हर क्लास में माहाना स्कॉलरशिप भी मुझे मिलता रहा, उनके गाए बगैर रहनुमाई भी मिली और आज उस रहनुमाई ही का नतीजा है कि मुझ जैसा शख्स, क्योंकि बाद में नाबीना हुआ और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी एडजस्ट करना इस ज़िंदगी में, लेकिन उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। तो मैं इस उनकी खिदमत के सिलसिले में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मज़ीद अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इंसानियत की खिदमत की तौफ़ीक दे। जीने की कोशिश जारी रखो, जीने की कोशिश जारी रखो, शिकस्त खुद ही हार मान जाएगी। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अब मैं दावा देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ इकबाल के साबका स्टूडेंट जो वापडा से मुंसलिक रहे मोहम्मद अकरम साहब को कि वो आएँ और डॉक्टर शेख इकबाल को मिलने वाले एजाज़ के हवाले से हमें खुसूसी खराज तहसीन पेश करें। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे सर जो कि मेरे रूहानी बाप भी हैं और उनकी मोहब्बत और शफ़क़त से जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है कि नुमाया खिदमत जो है कि वो मैंने इस अदारे में भी अदा की। और जो प्रोफेसर साहब की जो शख्सियत है, जो उनका आना जाना और लोगों से मिलना, वो इतना मोतबर है कि जो भी आपका नाम सुनता है, जो भी आपका नाम लेता है, जो भी आपसे मिलता है, तो वो कहता है जी ऐसी शख्सियत जो है कि हमने दुनिया में किसी जगह नहीं देखी। और मैं काफ़ी अर्सा से जो है कि आपके साथ जो है मुंसलिक हूँ और यहाँ तक कि एक दफ़ा हम दफ्तर में गए आगरा के, तो वहाँ पे जो एसी साहब थे उन्होंने जब आपको देखा और प्रोफेसर साहब को देखा तो वो फ़ौरन अपनी सीट छोड़ के भागते हुए जाना कदमों में आ गिरे कि नहीं कि मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ आए हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे सर की इज़्ज़त अल्लाह ने ऐसी बनाई हुई है कि आज पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में कह लो कि इंग्लैंड के अंदर जो है कि आपके इंटरव्यू जो कि शाया होता है और फिर उसके बाद जो है कि वो BBC वाले और दूसरे दूसरे जो है कि वो सारे आपकी तारीफ़ करते हैं। और फिर अल्लाह ने ये करम किया कि ये जो पाकिस्तानी अदब के माहमार जो हैं, ये भी जो है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए जो है कि एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया है कि लोग इनके बारे में जो है कि तहरीरें लिखते हैं और किताबें लिखते हैं। और इनकी जो काविश है मेरे सर की, वो इतनी है कि आज ब्लाइंड जो है कि यहाँ से पढ़ के पता नहीं कौन कौन से कॉलेजों में और स्कूलों में जाके टीचर लगे हुए हैं।
تو یہ ان کی محبت اور شفقت ہے، اور کہ بھائی خود بھی بلائنڈ ہونے کے باوجود جو ہے نا کہ لوگوں کو جو ہے نا کہ اس چیز کا درس دے رہے ہیں، اور آج جو کہ ان کی یہ شخصیت ہے کہ بھائی نا اللہ نے ان کو سارے امتیاز سے نوازا کہ جو ہے نا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پوری دنیا میں جائے گی اور ہم کو افغانستان میں جائے گی، اور لوگ جو ہے پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اللہ ان عمروں میں برکت دے اور ان کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے، اور اسی طرح ہم ان کی جو ہے کہ وہ خدمت کرتے رہیں اور یہ ہم سے محبت اور پیار کرتے رہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر شاہد اسلام دانش کو کہ وہ تشریف لائے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ کیا بات ہے صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کامران اشفاق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب میرے دائر ہوئے ہیں، سرگودا بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر شیخ صاحب کو ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ برائے تمغہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ اگلے سال 23 مارچ 2023 کو ملے گا، جو ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، نابینا اور بینا افراد کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی طرف سے ایک اور اعزاز اکادمی ادبیات پاکستان نے ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی شخصیت اور فن کے اعزاز پر پاکستانی ادب کے معمار کو شائع کی ہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے اور یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ آخر میں شعر ہے، تیرے وجود کی نفس نفس سے آنکھ جھانکے گی، اگر ہے دو کے تماشا تو نظر کی بات نہ کر۔ بہت شکریہ۔ خواب دیکھنے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرنے میں ہی زندگی کا مزہ ہے۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائیں منزلیں، منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائیں منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا۔ کیا بات۔ اب میں دعوت دیتا ہوں صفدر حیات کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سر پروفیسر شیخ اقبال صاحب کے، انہیں یہ ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی شخصیت کی، تو ان کے حوالے سے کیا بات کی جائے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے میرے جیسے کم فہم بندے کا بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ کون کون سی ان کی خدمات کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ٹوٹلی بلائنڈ ہوں اور ایک بیک ورڈ علاقے سے، ایک پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے۔ جب میں حفظ کر کے فارغ ہوا تو تب تک میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں زندگی سے مکمل مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل بے معنی بے مقصد ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا زندگی میں۔ پھر کسی بھی سورس سے مجھے پتہ چلا کہ یہاں رحمت پارک سرگودا میں ایک ادارہ ہے جس میں بلائنڈ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں فنی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انہیں کرکٹ وغیرہ بھی کھلائی جاتی ہے۔ تو میں یہاں آیا، یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ سر پروفیسر لگے ہوئے وہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے لیے تو یہ صاف ظاہر ہے یہ ایک نئی بات تھی، کیونکہ میں بالکل پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے انہیں دیکھا اور ان کے بارے میں سنا کہ یہ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں کہ یہ پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہیں، اس وقت تدریس کا کام کر رہے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری زندگی کا کیسے رخ بدلا۔
پھر میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی. یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں جب کہیں بھی جاتا ہوں اور پروفیسر شیخ اقبال صاحب کا نام لیتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہر جگہ پہ سر کا کوئی نہ کوئی شاگرد مل ہی جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں ہم ایک ایکٹیویٹی کے سلسلے میں ایک جگہ پہ گیا اسپانسرشپ کے لیے, تو وہاں پہ میں نے تذکرہ کیا سر کا, تو وہاں پہ جو اس کمپنی کا آنر تھا, سلا والی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے جب پروفیسر صاحب کا نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے, یار آپ نے ان کے پاس پڑھا ہے. انہوں نے مجھے اٹھ کے گلے لگایا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پروفیسر صاحب کو میرا سلام کہنا, ان کے بہت سارے شاگرد ہیں, میرا نام تو یاد نہیں ہوگا. انہوں نے مجھے سلام بھی کہا اور مجھے گلے سے بھی لگایا اور بہت خوش ہوئے. اس کے علاوہ ادبی خدمات جو آپ کی ہیں وہ بھی کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں سر کی کوئی نہ کوئی خدمات آپ کو مل جائیں گی. تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح ترقی نصیب فرمائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باہمت بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اشرف کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اساتذہ کرام اور مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج ڈاکٹر پروفیسر شیخ اقبال صاحب کی خدمات کو ہم یاد کر رہے ہیں, تو میں نے ان کے یہاں ایک عرصہ گزارا ہے, تقریباً 11-12 سال, یعنی 1 ستمبر 1991 کو میں ادھر آیا تھا. ویسے مجھے 88 سے معلوم تھا کہ ایک بلائنڈ کے لیے ادارہ ہے جو بلائنڈ کو ہر قسم کی یعنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتا ہے, کھیل اور سب کچھ. لیکن عملی طور پر جب میں ادھر آیا 1 ستمبر 1991 کو, تو تب مجھے پتہ چلا. میں نے میٹرک اور ایف اے کی تعلیم یہاں سے حاصل کی, پھر پی ٹی سی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا, لیکن اسی ادارے کی توسط سے. سن 2000 میں جب مشرف صاحب نے سیٹیں اناؤنس کی, ڈسیبل پرسن کی سیٹیں تھیں, تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک سیٹ جو ہے کم از کم ایک سیٹ ہمارے حصے میں آنی چاہیے. سو آپ نے میرے لیے بہت کوشش کی, سو مجھے سیٹ مل گئی. اور آپ یقین کریں کہ سرگودا میں پوری ضلع سرگودا میں میرٹ جب بنا تو میرا دوسرا نمبر تھا. پھر جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو پروفیسر صاحب نے نصیحت کی کہ دیکھنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو بلائنڈ کی عزت پہ حرف آ جائے. تو جب میں یہاں سے گیا تو آپ یقین کریں پرائمری اسکول میں چک 70 وہاں پہ جھٹکا ماحول تھا اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بلائنڈ کیسے کنٹرول کرے گا اور کیسے پڑھائے گا. سو میں نے یہ کام کر کے دکھایا. پھر وہاں سے 4 سال کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی چک 72 میں. وہاں بھی جھٹکا ماحول تھا, تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھو یہ بلائنڈ آیا ہے, کیونکہ پی ٹی سی جو تھا یعنی پرائمری کوئی بھی بلائنڈ نہیں تھا اس وقت. تو جب میں وہاں گیا تو لوگ دیکھنے آئے کہ یہ کیسے کنٹرول کرے گا, کیونکہ بچے جو ہیں یہ کچی پکی اور دوسری تیسری 5ویں تک کی, تو عام لوگوں سے گھروں میں 2-3 بچے ہوتے ہیں, یہ کنٹرول نہیں آتے, لیکن یہ کیسے کنٹرول کرے گا. سو اللہ کا فضل ہے, کنٹرول کر کے دکھایا اور آج مجھے 22 سال ہو گئے اس نوکری میں. یہ اساتذہ کرام 22 سالوں میں
जो हेड मास्टर साहब थे उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए, मैंने हर चैलेंज का सामना किया और उसे कबूल किया और कामयाबी से हमकिनार हुआ। अभी परसों की बात है, यहाँ से डिप्टी साहब गए और स्कूल में उन्होंने छापा मारा। इत्तेफाक की बात है, पहले मेरी क्लास के अंदर यानी दूसरी क्लास में मैं मौजूद था, तो डिप्टी साहब की नज़र मुझ पे पड़ गई। इत्तेफाक से बच्चे पुरसकून माहौल में बैठे हुए थे और अपना अपना काम कर रहे थे और मैं एक साइड पे बैठा हुआ था। तो डिप्टी साहब दफ्तर में गए, सब क्लासें चेक की, फिर उन्होंने बुलाया और कहा कि मैंने देखा है कोई किसी की यानी कि वहाँ पे जितने भी टीचर थे, बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता। मैंने जब इसकी क्लास चेक की तो ये क्लास पुरसकून थी। और फिर मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में जितने भी अफसरान वाला इधर से गए, उनमें से अक्सरियत आपके स्टूडेंटों की थी। जितने मॉनिटरिंग वाले, एक मॉनिटरिंग वाले की मैं आपको वाक़या बताऊं, वो यहीं पे रहता है, तो वो जब भी स्कूल में जाता है तो वो मुझे इकबाल साहब के नाम से याद करता है। तो मैंने उसे बारहा कहा कि फौजी साहब मैं इकबाल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम जो भी हो, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें शेख साहब नज़र आ जाते हैं, यानी आपकी शख्सियत मेरी आंखों के सामने आ जाती है। जी, ये पिछले तकरीबन 6 महीने की बात है, जब गवर्नमेंट ने मुकाबला, ये इन्होंने कहा कि हमें बच्चे चाहिए, रबीउल अव्वल के सिलसिले में कोई तकारीर वगैरह थी, तो हमें बच्चे चाहिए। तो मेरे ज़िम्मे लगाया गया कि आपने एक बच्चा तैयार करना है। सो मैंने एक बच्चे को तैयार किया। पहले मरकज़ लेवल पे मुकाबला हुआ, वहाँ पे 16 स्कूल थे, 25 स्कूल थे, और फिर वो बच्चा वहाँ से फर्स्ट आया और फिर तहसील लेवल पे आया, वहाँ पे 350 स्कूल थे, उनमें वो बच्चा फर्स्ट आया। फिर ज़िले लेवल पर मुकाबला हुआ, वहाँ पे बच्चा फर्स्ट आया। जब डिवीज़न लेवल पे मुकाबला हुआ तो जो जज साहिबान थे उन्होंने हमारे हेड को टेलीफोन किया कि जिस टीचर ने इस बच्चे की तैयारी करवाई है उसको भेजो। तो उन्होंने बताया कि वो तो ब्लाइंड है और डिसेबल है। तो उन्होंने कहा जो भी है हमने उसे देखना है, क्योंकि बच्चा बता रहा है कि जिसने मुझे तैयारी करवाई है वो ब्लाइंड है और डिसेबल है। तो मैं जब इधर आया तो आप यकीन करें, वो तीनों जज साहिबान मुझे उठकर खड़े होकर मिले, कहने लगे कि हमने आपको प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल के इदारे में देखा है, तो वहाँ आप क्या करते रहे? तो मैंने कहा सर मैं वहाँ पे पढ़ता रहा हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौकरी यानी कर रहा हूँ और कामयाबी से। तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए और इनकी तरक्की इनकी मुनासिब नहीं कर सकते हैं। माना कि हम माजूर हैं मजबूर नहीं, माना कि हम माजूर हैं मजबूर नहीं, इल्म व हुनर की रोशनी से दूर नहीं, इल्म व हुनर की रोशनी से दूर नहीं। ये हाथ न फैले हैं न फैलेंगे कभी भी, ये हाथ न फैले हैं न फैलेंगे कभी भी, जिल्लत से यूँ जीना हमें मंजूर है। इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले, यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते। जिनके दिलो जुबान तार हो मोहब्बत से, वो कभी नफरत की तरफ इशारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुसीबतों का, बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुसीबतों का, गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। अब मैं दावा देता हूँ अदारे के जनरल सेक्रेटरी फरासत महमूद को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और डॉक्टर शेख इकबाल को मुबारकबाद दें।
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शेख इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ अवार्ड पे, और इस जो किताब छाया हुई है उस पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये तमाम ब्रांड के एजाज़ का काम है, ये इनकी नहीं, ये हमारी कामयाबी है, तमाम नाबीनों की कामयाबी है। और अल्लाह ताला इसी तरह इनको भी कामयाबी दे और हमारी कामयाबी क्या मदाम रहे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखो ये अदारा क्या है, ये प्रोफेसर शेख साहब का एक दरख्त है जिससे हम फल हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी जो काविशें हैं और मेहनतें हैं और हम लाती है। और जब मैं इस अदारे में आया तकरीबन 1992-93 में, मैं बाद में ब्लाइंड हुआ और लोग बड़ा उस वक्त जानते नहीं थे, खुद मैं देहात में रहता था। मुझे भी एक रेडियो से पता चला कि यहाँ एक अदारा है। मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे थे कि आप इमाम किसी अदारे में कराएंगे, आपने पढ़ना था तो चलो जो पढ़ लिया पढ़ लिया, अब आप नज़र चली गई, हम आप घुमाएंगे आप खाएंगे, हम आप सब कुछ करेंगे। मैंने कहा जी मेरा पढ़ाई का शौक है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं इस अदारे में आया तो सर ने मुझे गले लगाया और बड़ी मोहब्बत दी कि आप बेटा मायूस ना हो, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनकी मोहब्बत और शफ़क़त से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तो यहाँ से मैंने पढ़ा और फिर यहाँ से ही मुझे जॉब मिला। PTC टीचर हूँ मैं, और ये पहले मैं गाँव में पढ़ाता रहा, आजकल सरगोदा शहर में गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकारी में पढ़ा। तो सब जो मैं क्या पढ़ा कुछ भी नहीं कि सब कुछ प्रोफेसर साहब, और इन्होंने मुझे अपने बच्चों से भी बढ़ के शामिल हर मामले मेरे गाइड करते। तो कई दफ़ा मुझसे गलतियाँ हो जाती और फिर मैं इनके पास आता था, मुझसे ये कहते कोई नहीं बाप मेरे बेटे हैं, बेटो तो, और मुझे महसूस बाप की कमी भी नहीं महसूस। जब मैं इनके पास आता हूँ और कहते सर ये मुझसे, कहते कोई बात नहीं होती रहती है, आप मेरे बच्चे हो। मैं कहता हूँ और मेरा हौसला इतना बढ़ जाता है कि मैं कहता हूँ मैं मुझे एक बाप मिला। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और अल्लाह ने इनको इतना एजाज़ दिया है, अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा एजाज़ दे और अल्लाह करे इसी तरह हम भी इसी तरह इनके नक्शे कदम पर चलते रहें और ऐसे एजाज़ देते रहें इंशाअल्लाह। जब हम इनके नक्शे कदम पे चलेंगे और अपनी मेहनत करेंगे, दिल लगाकर पढ़ेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे, अपने तालीम को अपना मकसद बनाएंगे, इंशाअल्लाह हमें भी कामयाब। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं एक बार मकसद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, घर में अपना, बच्चे अपने, और अल्लाह के शुक्र जवाब भी नहीं कर मुझे सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है और इनकी शफ़क़त कम। मुझे सरगोदा लाए हैं, क्या क्या मुश्किलात हुई, जहाँ मैंने कहा उन्होंने कहा कोई नहीं, ये मैं आप अपने पास लाना चाहता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट के सूबे में बड़ी कोशिश की, हर मामले में इन्होंने बड़ी कोशिश। और अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनके जो हम पे बहुत एहसान है माम पर, और अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और अल्लाह इनको इसी तरह कामयाबियाँ दे और अल्लाह हमें भी इनके नशे करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करे ये हमारा अदारा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता रहे और इनकी सरपरस्ती हम पे कायम रहे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अब मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर शाहिद इस्लाम दानिश पर कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सादी ग्रामी प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर सईद और दीगर बाबी ग्रामी, एक खुशाइन अमर है कि जनाब प्रोफेसर को शेख इकबाल साहब को एक साथ दो बड़े एजाज़ात अल्लाह ताला ने दिए। और
یہ اعزازات کئی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیخ صاحب ایک نسبتاً چھوٹے شہر میں رہ کے مرکز سے دور رہ کے انہوں نے ادبی خدمات انجام دی، اور یقیناً ایک ہمیں لفظ سے شکایت ضرور رہتا ہے کہ جو سینٹر کا بڑے شہروں کا میڈیا ہے وہ چھوٹے شہروں کے بڑے لوگوں کو عام طور پہ نظر انداز کرنے لگتا ہے، لیکن یہ عمل حقیقی ہے کہ جناب پروفیسر صاحب نے اپنی کاوشوں سے کوششوں سے نہ صرف یہ کہ ملکی سطح کے میڈیا پہ اپنی شناخت بنائی بلکہ اسلام آباد کے حلقوں میں بھی اتنی ہمت کے ساتھ آگے بڑھے کہ انہیں جناب شیخ محمد اقبال کو تمغہ امتیاز کے ساتھ ان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور دوسری بات یہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان کی سب سے بڑی ادبی سرکاری ادارہ ہے، اور یقیناً اس کی طرف سے جناب شیخ محمد اقبال صاحب کی شخصیت اور فن پہ ایک پوری کتاب لکھ دینا یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ گویا اب شیخ محمد اقبال صاحب کی پاکستان کی سطح پہ ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے، اسے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ خود ان کے لیے اور نہ صرف یہ کہ ان کے نابینا طلباء کے لیے بلکہ خود سرگودا کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ شیخ صاحب کی زندگی یقیناً ایک جہد مسلسل ہے، اور یہ جہد مسلسل صرف ایک جہد میں نہیں ہے بلکہ بہت سی جہاد میں انہوں نے یقیناً ایک ایسے جد و جہد کے اور کاوش کے نقش چھوڑے ہیں کہ جس کو فالو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یقین جانے سے آگے بڑھنا بہت سے لوگوں کے لیے ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ یہ جو کتاب پروفیسر شیخ محمد اقبال شخصیت اور فن، اس میں بھی اگر تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی شیخ محمد اقبال صاحب کی شخصیت کی اتنی جہات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی ایک شخصیت اتنے بہت سے کام اور اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ عام آنکھوں والے لوگ اس مقام تک اور اس جہد کاوش کے ایک خاص اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں پہ ایک نابینا شخص اپنی ہمت، حوصلے اور محنت کے ساتھ پہنچے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف ان کا اعلیٰ مقام ہے استاد ہونے کے ناطے، اور یقیناً میں ان کے شاگردوں میں شامل ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک استاد ہونے کے ناطے نہ صرف یہ کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ پائے کے استاد تھے اور ہیں، بلکہ ان کے شاگرد ان کے نقشے قدم پر چل کے اعلیٰ مقام حاصل کیا انہوں نے، اور یقیناً ان کے استاد ان کے شاگرد دراصل کے نمائندہ بن کے آگے بڑھے۔ دوسری خاص ان کی شخصیت کی جہت ہے اور وہ ہے ادب، شاعری، افسانہ، مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، پنجابی، فارسی، انگلش، اردو، یہ بہت سی ایسی جہاد ہیں جس میں ایک عام شخص ہی نہیں بلکہ خاص شخص بھی اتنے جہاد میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ یقیناً ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ تیسری طرف دیکھا جائے تو ان کی شخصیت سوشل ورک کے لحاظ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رحمت پاک سوسائٹی بنی اور انہیں صدر بنایا گیا تو ان کے زیر قیادت اتنے بہت سے فلاحی کام ہوئے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک الگ سے کہانی ہے جو کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ نابیناؤں کے لیے جذبات، اور یقیناً بہت سے ایسے نابینا افراد ہیں جو زندگی میں جیسے ہم شروع میں سنتے تھے کہ انہیں پینی مت دو، انہیں پاؤنڈس کمانا سکھا۔ آج اینٹی ٹیسٹ کی کلاس تھی میری، اور شیخ صاحب کی اجازت سے میں تھوڑا سا اس لیے وقت بھی ان سے لیا، تو ان کا جب فون آیا تو میں کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے سنا، اور یقیناً میرے ان الفاظ میں وہ احترام تھا کہ میرے بچے، میرے اسٹوڈنٹس میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور پھر میں نے بتایا
کہ یہ میرے استاد کا فون تھا جو نابینا ہے لیکن جو PhD ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جنہیں تمغہ امتیاز کا اعزاز ملا ہے اور جن پہ اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے ایک پوری کتاب لکھی گئی، اور ابھی میں ان کے اعزازات گنوا رہا تھا کہ طلباء اور طالبات نے بھرپور انداز سے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور 5 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے۔ یہ میرے لیے اعزاز اس لیے تھا کہ میں اس شخصیت کا شاگرد تھا جن کے اعزاز پہ یہ تالیاں بجاتی۔ تو نابینا افراد جیسا اشرف صاحب نے اور دیگر اساتذہ نے بتایا کہ جہاں جہاں پہ وہ اپنے فرائض منصب کے ادا کر رہے ہیں تو یقین جانے ان میں کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت اور زیادہ تر کے حد میں بہت زیادہ شیخ اقبال صاحب کی اور ان کی تنظیم پاکستان ایسوسی ایشن آف بلائنڈ کی کنٹریبیوشن ہے، اور یقیناً انہوں نے ایسے لوگوں کو کہ جنہیں لوگ پینی دینا بہتر سمجھتے تھے انہیں اس قابل بنائے کہ وہ پینی مانگتے نہیں ہیں بلکہ پاؤنڈس کماتے ہیں۔ وہ دوسروں کے خاندانوں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ خود اپنے خاندان کا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں، اپنا خاندان چلا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور 5ویں ان کی جہد ان کی ذاتی زندگی ہے، اور ذاتی زندگی میں شیخ صاحب تابش جب یہ مکان بنا رہے تھے تو تابش ان کے اپنے بیٹے نے کہا کہ پاپا اگر آپ یہ گھر خود بنا لیں گے تو میں اسے معجزہ سمجھوں۔ اور شیخ صاحب نے کہا بیٹا آپ انجینئر ہیں، آپ کے انجینئر بننا بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو خود اپنے خاندان کو اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانا، بیٹا انجینئر ہے، بیٹیاں صاحب روزگار ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، اور پھر خود ان کی اولاد ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، تو یہ یقین جانے ایک نابینا فرد کے لیے خود اپنے خاندان کی خدمت ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس مقام تک وہ پہنچتے ہیں یقین جانے جہاں جائیں گے جہاں پہ رہیں گے اور ان شیخ محمد اقبال صاحب کے مدد میں ملنا چاہیں گے۔ تو ان کی ان بے شمار کاوشوں اور جہدوں پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ان کا تعلق بہت پرانا، اور اس میں کوئی یاد نہیں ہے کہ جب میں پڑھا کرتا تھا تو ادب کے شعبے میں ان سے اصلاح لیا کرتا تھا، اور یقیناً اچھے شعر لکھتا تھا، اچھے مضمون لکھتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک فنکشن میں جب شیخ صاحب کے بارے میں چند الفاظ کہنے کا موقع ملا تو اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ ایک پارس پتھر ہوتا ہے، اور پارس کی پتھر کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے چھو جائے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کے زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ اقبال صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جو شاگرد ان سے چیز ان سے چھو جاتا ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ اور جیسا پہلے میں نے گزارش کی کہ نابینا افراد جن کے بارے میں آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ عملی زندگی میں فرائض انجام دے سکتے ہیں، لیکن آج شیخ صاحب کے اس ادارے کی وجہ سے اور یقیناً شیخ صاحب کی شخصیت کی وجہ سے آج وہ نہ صرف یہ کہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں بلکہ آنے والے نابیناؤں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن کے کھڑے ہیں کہ نابینا افراد اور معذور افراد محنت کریں تو یقیناً وہ سارے کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں کہ جو کوئی عام سا شخص بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ آگاہی ایک شعور نابیناؤں میں انہوں نے دیا کہ نابینا صرف مانگنے کا کام نہیں کرتے بلکہ خود کماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے کفیل بن سکتے ہیں۔ تو شیخ اقبال صاحب کو میری طرف سے اور میرا اپنا خیال رہتا ہے کہ آج کی یہ محفل یقیناً ان کے ان تمام اعزازات کے لیے مبارکباد دینے کا لمحہ ہے اور ان کی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا لمحہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑی ایک تقریب کا اہتمام ضروری ہے ان کے تمام
کاوشوں کو خراج تحسین دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سرگودا ڈسٹرکٹ اسکول انشاءاللہ تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے لیے آئندہ 23 مارچ کو ایوان صدر جائیں گے اور یہ ایک اعزاز ہوگا اس سرگودا کے لیے کہ اس کا اسکول تمغہ امتیاز حاصل کرے گا. گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج میں پڑھاتا ہوں اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہاں بھی ایک ایسا ماحول بنے کہ جو اس معیار کا ہو کہ شیخ اقبال صاحب وہاں پہ مدعو کریں. اور میرے خیال میں اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا کہ جب جناب شیخ اقبال صاحب تمغہ امتیاز حاصل کریں اور ان کے اس مبارکباد دینے کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج میں ہم انہیں دعوت دیں گے اور ایک بہت ہم خود ہمارے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ ہماری طرف سے وہ ایک تحفہ وہاں سے لے کے آئیں اور انشاءاللہ ایک بہت بڑے ہال میں ایک بہت بڑے فنکشن میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ان کی کاوشوں کو سرائیں گے. جناب پروفیسر شیخ محمد اقبال صاحب کو میری طرف سے اور بہت سے ایسے طلباء کی طرف سے جو زندگی کی بہت سی جہاد میں اعلیٰ مرتبے پہ اپنے فرائض مذہبی ادا کر رہے ہیں, انہیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا لیکن یقین جانے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے اعزازات کو لوگوں تک پہنچائیں اور خاص طور پر شاگردوں تک پہنچائیں کہ انہیں یاد کرنا خود ان کے لیے ایک اعزاز کا باعث ہوگا. جناب شیخ محمد اقبال صاحب کو میری طرف سے بےحد مبارکباد اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ان کی خدمات کو اکنالج کرنے کا اور سراہنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یقیناً انہوں نے زندگی صرف کی ہے یہ سب کچھ حاصل کرنے میں اور اب وقت ہے ان کی کاوشوں کو سراہنے کا اور یہ سراہنے کا سلسلہ صرف تمغہ امتیاز تک محدود نہیں رہے گا بلکہ انشاءاللہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی تک جائے گا. میری تمام دعائیں جناب شیخ محمد اقبال صاحب کے لیے. آپ کا تمام حضرات کا بےحد شکریہ. جناب پروفیسر شاہد اسلام دانش خوبصورت خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ہر ایک شکست دے گی تجھے حوصلہ نیا, ہر ایک شکست دے گی تجھے حوصلہ نیا, ممکن نہیں ہے جیت کوئی ہار کے بغیر, نہیں ہے تیرا نشان قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اب میں دعوت دیتا ہوں سرگودا کے شاہی, ماہر تعلیم, ادیب و شاعر, اردو پنجابی انگریزی اور فارسی کے شاعر, نامینیٹڈ تمغہ امتیاز اور اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے پاکستانی ادب کے معمار پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال بھرپور تعلیم. السلام علیکم دوستوں. یہ جن احباب نے میرے بارے میں اتنی محبت کا اظہار کیا ہے مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے. دراصل ہم جیتے ہیں محبتوں سے, پیار سے, اور اس زمن میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں. مجھے بہت اچھے طلباء ملے ہیں, بہت اچھے بڑی اچھی تعلیمات ملی ہیں, اساتذہ بہت اچھے ملے ہیں, بچے بہت اچھے ہیں. یہاں کارکن جتنے بھی ہیں اس میں کام کرتے ہیں جیسا کہ میرے ساتھی ہوں, میرے دوست ہوں. تو میں نے بالکل ارجنٹ ٹیلیفون کر کے ایوب کو بلایا تھا. یہ میرے شاگرد ہیں اور مینیجر ہیں ایک بینک کے. یہ رحمان آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, اور اب آتے پڑھتے ہیں ان سے ٹیلیفون پہ. انہوں نے گفتگو نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. اکرم صاحب کو میں نے اچانک یہ 2 دفعہ ٹیلیفون کیا, تیسری دفعہ کامیاب ہو گیا. تو یہ تشریف لائے, انہوں نے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. نابینا دوستوں میں دیکھے طارق صاحب کو میں نے ٹیلیفون کیا, پھر باقی دوست عمران آئے, اور ابھی
بات صاحب نہیں آ سکے شاید شہر سے باہر ہیں اور میری سماعت مجھ سے کہا کہ میں پہنچوں گا، وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے. تو بہرحال یہ محبت کا پھیلاؤ ہے، جو بھی ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. میں بہت شکرگزار ہوں آپ نے اس محبت سے کا اظہار بھی کیا ہے. تو چونکہ کہ ہماری ایک اینول میٹنگ بھی ہے تو اس لیے میں 2-4 باتیں اس سے ضرور کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. وہ آڈٹ ہمارا وقت سے پہلے ہی جب ابھی فری ہوا تھا سال وہ یہ ایک تنظیم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ خرچ کریں گے جو کچھ کے پیچھے مل رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ میں سے کوئی صاحب کو آڈر کی کاپی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تنظیم کو یاد ہوگا شاید اس سال کوئی 40 لاکھ روپے جمع ہوئے اور 52 لاکھ خرچ ہوئے. 52 لاکھ خرچ اس لیے ہوئے کہ اس کی منظوری آپ نے دی تھی کہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے اس کی رینوویشن کی ہے. وہ کچھ 20 سال کچھ بنے ہو گئے 20-22 سال تو اس کے ہم نے کچھ 12-13 لاکھ روپے اس پہ خرچ کیا اس کی رینوویشن پہ. اور اب بھی 2 کام رہ گئے ہیں جس کی آپ منظوری دے دیں ہمیں. اور دوست ایک تو وہاں گراج آنے بنانا ہے اور کچھ اور 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں. پہلے بھی ہم اپنی ایگزیکٹو باڈی میٹنگ میں اس کی اجازت لیتے ہیں اور آج یہ اینول میٹنگ ہے تو کسی کو اعتراض ہو وہ کہہ سکتا ہے. کوشش ہم نے پوری کی ہے. حالات وہاں سے بہت خراب ہو گئے. ایک چیز میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو چندہ ملتا ہے کنٹریبیوشن جو آپ کو ملتی ہے اس میں ایک بڑا حصہ سفید چھڑی کا ہے. ہم سفید چھڑی میں جب بھی کبھی کوئی اشتہار دیتے ہیں کہ مت کریں ہماری توقع زیادہ ہم اور ایک اور بڑا حصہ میرے لاہور 3 سال رہنے کا ہے. میں 3 سال لاہور رہا اور پنجاب یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا اور وہاں بڑی تقریبات کی بڑے اہتمام کیا لوگوں سے. لوگ مجھے یہ جاننے لگے تھے کہ شاید میں شروع ہی سے لاہور میں رہتا رہا ہوں. تو اب میرا پروگرام یہ ہے کہ لاہور میں ایک دفتر بنایا ہے کیونکہ ایک وہاں ہم لائبریری بنانا چاہتے ہیں. آپ کو بتاؤں میرے پاس لاکھوں روپے کی بیگ کی کتابیں ہیں میں نے خود خریدی. انہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے. پھر جو بھی کوئی نئی کتاب چھپتی ہے کہیں کسی بینا دوست کی کوئی ناول کوئی ڈرامہ کوئی افسانہ کوئی کسی کی کتاب چھپتی ہے وہ اس کی کاپی ہمیں ضرور پہنچتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پرچہ ہے کیونکہ ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں. وہ کتاب میں ہزاروں کتابیں وہ یہاں وہ سما بھی نہیں رہی. میرا خیال یہ ہے کہ لاہور میں ایک ایسا بنایا جائے نیشنل لائبریری جہاں ان کتابوں کو رکھا جائے جو پڑھ بریل کی بھی سائنس کتابیں بھی کیونکہ گھروں میں ضائع ہو جاتی ہے. میری سارے جگہ ہی ختم ہو گئی رکھ کے تو کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا دفتر بھی بنا لیں گے. اور ایک اور بات بتاؤں جتنا سیکولرائزیشن ہمیں لاہور شہر سے آتا ہے شاید کسی اور شہر سے نہیں آتا کیونکہ وہاں میں رہتا رہا ہوں میرے تعلقات ہے وہاں. اور یہ کتاب بھی شاید نہ لکھی جاتی اگر میں لاہور نہ جاتا. اس میں شاہد بخاری صاحب ایک شاہد سلام یہاں ہیں وہاں ایک شاہد بخاری ہے. یہ دونوں مجھے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے بھی بعد میں کتنی تو کر دے گا تو بہت پیار کرتے ہیں. یہ شاہد اسلام کی کچھ مجبوریاں ہیں کیونکہ یہ کالج پڑھاتے ہیں کچھ اور پڑھاتے ہیں شام کو بھی پڑھاتے ہیں بچے ابھی ان کے چھوٹے ہیں. لیکن شاید بخاری
ان تمام جمینوں سے فارغ ہو گئے، نہ وہ جاب کرتے رہے، ریٹائرمنٹ بینک میں تھے، بچے ان میں پڑھ گئے، سب کی شادیاں ہو گئی، سب کو جاب مل گیا، اور انہیں پڑھنے کا بے انتہا شوق ہے، بے انتہا شوق۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ عبد الطیف کے ایڈیٹر رہے، اور ہمارے زمانے میں وہ باقاعدہ لاہور کی ڈائری تحریر کرتے رہے، جس کی وجہ سے مجھ پر 6 سال نمبر نکلے۔ یہ 6 سال نمبر، یہ جو ایک کسی رسالے کا ایک پورا رسالہ جو ہے 1 مہینے کا یا 3 مہینے میں سکتا ہے، وہ کسی شخصیت کے لیے ڈیووٹ کر دینا، ڈیڈیکیٹ کر دینا، یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے 6-7 جو ہے بچے ہیں، اور اس میں شاید بخاری صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے، اور وہ یہ کتابیں جب آپ پڑھیں گے نا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ریفرنسز کتنے دیے ہیں۔ یہ ایسی کتاب لکھی گئی ہے کہ اس پہ اگر کوئی چاہے، اگر کوئی طریقہ ہو تو شاید بخاری صاحب کو PhD کا کی ڈگری بھی مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام معیارات میں یہ کتاب پوری اترتی ہے۔ تو باقی جو کچھ بھی ہے، آپ جب بھی آئے، عمران آئے ہوئے نا آج، یہ آتے رہا کریں، جو نئے دوست آئے ہیں وہ آتے رہا کریں، میری رہنمائی کرتے رہا کریں، اگر کہیں سے غلطی ہو جائے مجھے بتا دیا کریں۔ ظفر عباس نے جس طرح پیاری باتیں کی ہیں، یہ جس طرح ظفر عباس چندہ جمع کرتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ یہ کل گئے لوگوں نے سیلاب زدگان کے لیے ٹینٹس لگائے ہوئے تھے، تو کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 10 سے تو خیر نہیں دیتے ہیں، 10-20 دیتے ہیں، 10-20 دیتے ہیں۔ اور یہ کہنا کسی کو لینا، میں کہتا ہوں یہ کوئی بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ آپ ایک نیک کام کے لیے گلیوں میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں۔ یہ فراست محمود نے آج جو گفتگو کی مجھے بہت اچھی لگی، اس سے خروج کا ہوتا رہا، یہ اتنا بڑا سچ تھا، یہ فراست محمود نہیں بول رہے تھے، یہ ان کا دل بول رہا تھا، مجھے بالکل یقین ہے اس کا۔ تو ایسے اچھے اچھے لوگ اتنی مجھ سے محبت کریں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ تو 70 زندگیوں سے بھی زیادہ اہم زندگی ہے کہ آپ کو چند پیارے اچھے دوست مل جائیں۔ اب یہ رحمان میرے پاس 2-2.5 سال سے پڑھ رہے ہیں، اور فی الحال ان کو چھوڑنے کا، مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ ہم شاید چھوڑ دیں، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ آپ کا وہ 46 ہے نا، 46 گھنٹے سے یہ 2-2.5 سال سے آ رہے تھے، پھر پیٹرول نے ان کو تنگ کر دیا، پیٹرول بڑھ گیا، کہتے ہیں آپ نے ٹیلی فون میں کہا دیا، اب یہ مجھ سے ٹیلی فون پہ پڑ گئے، جیسے نیب سے کرتے لوگ لگاؤ بجلی سے کرتے، ایک اور کئی لوگ آپ ٹیلی فون پہ CSS کی اور PMS کی مجھ سے تیاری کرتے ہیں، اور گروپ کی صورت بھی پڑھتے ہیں۔ یار یہ جو تنویر ہے اس نے بہت عمدہ گفتگو کرنا سیکھ لیا، اللہ کرے یہ اقبال کی طرح بھاگ نہ جائے۔ اقبال بشیر تھا نا، اقبال بشیر کو نہ اردو پڑھنی آتی تھی نہ انگریزی پڑھنی آتی تھی، بالکل بالکل، اسے پتا ہے اگر سامنے ہو تو اسے تصدیق کرے گا۔ پھر اس نے اتنا بولنا سیکھ لیا کہ وہ پادری بن گیا، اور جب وہ پادری بن گیا تو اللہ تک پہنچ گیا، ہمارے پاس بھی ہونا تو تنویر نے نا خاصے امپرومنٹ کیا، اور آج شاید اسلام کی میں نے کافی دیر کے پاس سنا ہے، اب ان کی آواز میں نا گھن گرج بہت آ گئی، سلامت آ گئی۔ ویسے انسان سیکھتا ہے نا، پوری زندگی سیکھتا ہے، میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، چاہتا اللہ میاں میں سیکھتا ہوں، توفیق دے کہ میں مزید سیکھتا ہوں۔ ایک بات دوستو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مجھے تمغہ کا اعلان ہوا ہے نا، یا جو کتاب لکھی گئی ہے نا، یا جو مجھے کامیابیاں مل رہی ہیں، میرا بیٹا اب سینئر پلانر ہے 3 ملز کا، اور یہ سارا
اس لیے ہے کہ نابینوں کی دعائیں میرے ساتھ. میں یہ یہاں نہیں کہہ رہا, میں تنہائی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے اجر ملا ہے کچھ کوشش کرنے کا نابیناؤں پہ. یہ جو اب جیسے ابھی اپنا دوست یہاں باتیں کر رہے تھے, اشرف نے جس نے بتایا, یہ میرے پاس جس طرح سے آتے رہے, پڑھتے رہے, طارق بھی یہاں آتے رہے ہمارے پاس, ادارے میں رہتے تھے شام رات کے وقت بھی. تو یہ لوگ بلکہ کتنے لوگ ہیں, اب مجھے بتایا ہارون جو یہاں پروفیسر بنا ہوا ہے اس وقت یہ یونیورسٹی میں, اسے آنا چاہیے. وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا آج ہمارے پاس آیا, فرقان جج بن گیا ایک اسلامی عدالت کا, وہ اس کے ساتھ ہی تھا. اس طرح میں کتنے نام گنوا سکتا ہوں آپ کو جو پروفیسر ہے, لیکچرر ہے یا وکیل ہے اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, فوج میں ہے, فوج سے باہر ہے. وہ بے شک چلیے نہ آئے, ہمیں تو خوشی ہے نا. ان میں سے اگر کوئی مجھ سے ناراض بھی ہے تب بھی مجھے خوشی ہے, کیونکہ میرا کام یہ نہیں تھا کہ وہ میں انہیں پڑھاؤں اور وہ میری تعریفیں کرتے رہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک دوست ہمارے چھوڑ کر چلے گئے, ہمارے ادارے میں تھے. کسی نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کو گالیاں نکالتا ہے. میں نے اس سے بتایا, میں نے کہا تم مجھے گالی کیوں نکالتے ہو؟ کہتا سر کبھی کبھی نکالتا ہوں. تو میں اس کا نام لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ جانتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو کوئی بات نہیں, میں کہتا ہوں وہ بڑھیا کہاں گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو روز اٹھتے خاک پورا پھینکا رہے. کمان ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے سب لوگوں سے مشکلات برداشت کی, یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی. ان کے لیے راستے تنگ کیے گئے, بند کیے گئے, اور ان کے نواسے کے ساتھ جو سلوک ہوا, جو ابھی کو دیر تو نہیں ہوئی تھی, 50-55 سال ہی میں تھے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دعائیں دیتے تھے, ہر ایک کو دعائیں دیتے. وہ جو سلام پر کسی نے گالیاں سن کے دعائیں دیں, تو یہ یار یہ نعتیں پڑھنے سے ہم مسلمان بنتے ہیں. نعت پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, مگر اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا ہے. اگر ہم ان کی سیرت پہ نہیں چلتے, بے شک ہم جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, جتنا مرضی نعتیں پڑھ لیں, تو سیرت پہ جب تک نہیں چلے گی بات نہیں بنے گی. آپ قرآن مجید جتنا مرضی پڑھ لیں, اگر آپ اس کی روح کو نہیں پہنچتے, اس پہ عمل نہیں کرتے, مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب لوگوں کے لیے صلاح عام ہے, ادارے میں آئیں اور آپ تمام لوگ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ابھی نہ آئیں. اور ابھی یہ جو بچہ میرا ہے, اس نے بھی تقریر کی, کامران اشفاق, یہ میرے چھوٹے بھائی اشفاق کا بیٹا ہے. اشفاق شاہد کے ساتھ بالا کالج میں پڑھاتے رہے ہیں, اور بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگلش کے بنے گئے. تو یہ بچہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اس نے اسے 2 سال ہو گئے میرے پاس آ رہے ہیں, اس میں اپنا بچہ ہے. تو میں نے تو اشفاق کو بھی ٹیلی فون 2 دفعہ کی, 2 بار کیا, آپ نے اٹھایا نہیں, تو چلیے کوئی بات نہیں اٹھا لے گا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا بھائی جاوید ہے, وہ بیچارہ اس کی دعا کرے, وہ اسے فالج ہو گیا تھا, اب وہ بیچارہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. تو کہنے کو بہت کچھ ہے. اور جو شاہد نے کہا ہے کہ اپنے کالج میں یا کہیں یہ تقریب کروائیں گے, ہاں ویسے ایک تقریب ہم اسلام آباد بھی کرا رہے ہیں, ایک لاہور بھی کرا رہے ہیں, یہ تقریب ہوتی رہے گی. میں نے شاید بہانے کہا نا میری کتاب نہیں, آپ کی کتاب ہے, ظاہر ہے لکھے تو ادھر میں ہے نا, تو کتاب ان کی ہے. تو یہ تقریبات ہوتی رہیں گی, لیکن میں
میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا مجھے اس کا بدلہ مل گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے، اس کا میں مستحق بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمتیں بے گراں بے پایاں ہوتی ہیں. میں اپنے مخالف سے بھی، دشمن سے بھی، جو مجھے گالیاں نکالتا ہو، جو بڑا کچھ کرتا اسے گلے مل سکتا ہے، اس کو اپنا بنا سکتا ہے. اور یہی میری تعلیم ہے اسلام کی، اسی کو اسلام کہتے ہیں.